الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، میں آپ کو ختم نبوت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کی بہت سی آیات اور اسی طریقے سے بہت ساری احادیث کے ساتھ یہ تصریحات موجود ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رسالت کا ایک جز ہے۔ علماء کرام کی تصریحات کے مطابق اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی عقیدے ختم نبوت کی وضاحت اور معلومات کی فراہمی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ایک مہمان کو دعوت دی ہے، جن کا نام ہے جناب اکبر احمد چودھری صاحب۔ میں ان کو ناظرین اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ہے خود بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ یقیناً ناظرین آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور بطور جیسے کہ بنیادی تعارف کے طور پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب اکبر احمد چودھری صاحب جو ہیں وہ فارمل قادیانی ہیں۔ بنیادی طور پر بورن قادیانی تھے، اس کے بعد تقریباً آج سے 9 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو کہ ایک نہایت خوشی کی بات ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ جناب اکبر چودھری صاحب جو ہیں وہ لندن میں مقیم ہیں، اور ایک پروفیشنلی یہ ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پہ مطلب کہاں کون سے ملک سے تعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ تھوڑے سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو تعارف کروایا۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان میں پیدائش ہے۔ بچپن میرا افریقہ میں گزرا، مگر تعلق پاکستان سے ہی رہا، اور بیسک ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن پاکستان میں تھی، سیکنڈری ایجوکیشن افریقہ میں تھی، اور اس کے بعد گزشتہ 16-17 سال سے کینیڈا میں، اور یہ 2006 سے بعد میں یہاں پہ UK میں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جیسے کہ میں نے ناظرین سے عرض کیا کہ آپ نے تقریباً 9 سال پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ماشاءاللہ سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور قادیانی جیسے آپ کینیڈا میں ماشاءاللہ رہے اور کافی ایکٹیو رہے ہوں گے، تو وہاں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ دیکھیں جی، پیدائشی قادیانی جو ہے، جو کہ اس جماعت میں پیدا ہوتا ہے، اس ایک وقت آتا ہے ہر کسی کے ذہن میں، جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے یا اپنے شہر سے باہر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا گروپ یا ہماری جماعت جو ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے پر بھی 1995-96 کے بعد ہلکا سا ذہن میں کچھ آیا کہ یہ جو جماعت قادیانی جماعت احمدیہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اتفاقاً یہ وہی وقت تھا جب کہ انٹرنیٹ کا بھی دور کا آغاز ہو رہا تھا، اور بہت ساری گفتگو اور بہت ساری بحثیں اور شواہد انٹرنیٹ پر بھی موجود تھے۔ تو اس سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور میں نے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے بات کرنی شروع کی، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا غلط ہے اور چند لوگ صحیح ہیں۔
اس کا امکان بھی ہے مگر اس صورتحال میں امکان نہیں لگا. میں اس زمانے میں ان کی ایک بچوں کی کتاب کی ایڈیٹنگ کرتا ہوتا تھا. بچوں کی مذہبی کتاب تھی جس کے اندر قرآن حدیث وغیرہ تھی, اور اس کے اندر ایک مرزا صاحب کے بارے میں بھی, مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی ایک چیپٹر تھا. تو 1999 میں 1999 میں جب اس کتاب کی چوتھی ایڈیشن چھپ رہی تھی تو میں نے معذرت کا اظہار کیا کہ میں مرزا صاحب کا چیپٹر کی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا. ہاں, جو ہمارے ایڈیٹر ان چیف تھے انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا وجہ ہے. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے مرزا صاحب کے تمام دعووں پہ یقین نہیں رہا. تو کسی کے لیے بھی یہ ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے, یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے. چونکہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارے دعوے کیے ہیں, مجدد, محدث, مسیح, مہدی, ذلی نبی, بروزی نبی, نبی, شرعی نبی, مطلب آپ جو بھی نام لے لیں وہ سارے ایک دعووں کی لمبی چوڑی زنجیر ہے. تو 99 کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کچھ, چونکہ ان کا مرزائی جو طبقہ ہے, احمدی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ان کا ایک گروہ لاہوری بھی کہلاتا ہے. وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے, وہ ان کو خالی مجدد مانتے ہیں. تو پھر میرا کچھ ان کی طرف, ان کے ساتھ بھی میں نے بات چیت شروع کی کہ میں دیکھوں کہ ان کے کیا نظریات ہیں. یہ تقریباً زمانہ اس وقت 2000 کا ہوگا, سن 2000 کا ہوگا. مگر اس وقت جو ہے مجھے یہ پھر معلوم ہوا کہ وہ جو مرضی کہیں کہ ان کے کہنے کی حد تک صحیح ہے, مگر وہ مرزا صاحب کے بہت سارے دعووں کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے بھی میرا دل جاتا گیا. اب سب سے بڑا مرحلہ میرے لیے یہ تھا کہ میں کسی مسلمان سے ملوں, کسی مسلمان کی مسجد میں جاؤں. چونکہ قادیانی گروہ میں مسلمانوں سے بالکل لا تعلقی کی جاتی ہے. مسلمانوں سے ملنا جلنا, ان سے بحث کرنا, ان کو بلوانا یا ان سے نکاح کرنا یا ان کے جنازے میں شامل ہونا ان کے لیے ممنوع ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بتا رہا ہوں, بعد میں اس میں سے جس پہ بھی آپ تفصیل سے بات کرنا چاہیں وہ پھر انشاءاللہ ضرور کر لیں گے. ضرور, بالکل, کیونکہ آپ نے جو جتنی باتیں ابھی تک بتائی ہیں اس سے ہماری دلچسپی میں اور اضافہ جی. تو وہ میں دبئی, میں UAE گیا, امارات گیا ایک دفعہ, اور ابو ظبی سے میں الائن کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں اذان ہو گئی, جمعے کی اذان ہو گئی. یہ 2002 کا واقعہ ہے. اور وہاں میں نے جناب گاڑی کھڑی کی اور وضو کیا, اور اب بڑے خوف سے, اب آپ کو یہ خوف کی سمجھ نہیں آئے گی, مگر بڑے خوف سے میں مسجد میں گیا کہ یہ پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہوں گے, یہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھیں گے. نہیں, تو یہ ایک قادیانی کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے, چونکہ وہ سارے بالکل ایک جیسے ہیں. ان کو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ مسلمانوں میں ڈیفرنٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں رواداری بھی ہے. تو وہاں پہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں امریکہ 2003 کے شروع میں امریکہ کچھ دیر کے لیے مقیم رہا. وہاں ایک مصری مسجد تھی نیو جرسی میں, وہاں میں نے باقاعدگی سے جانا شروع کیا. اور اس کے بعد 2003 میں جب مرزا طاہر احمد جو کہ ان کے خلیفہ تھے, چوتھے سربراہ تھے قادیانی جماعت کے, ان کا وصال ہوا, تو میں نے فیصلہ اسی دن ان کی وفات کے چند گھنٹوں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس جماعت سے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ اپنے نام سے سمجھ کے میں نے علیحدگی اختیار کر لینی ہے. اس کے دوران ایک بہت بڑا علمی سفر تھا جس کا کبھی انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا. ہاں انشاءاللہ ضرور, ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے. اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ افریقہ میں بھی رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی اپنے مذہب یعنی قادیانیت, اس وقت کے مذہب کے بارے میں کتنی معلومات تھی؟ مطلب آپ اپنے مذہب کو کس طریقے سے دیکھتے تھے اور کس طریقے سے پہچانتے تھے؟ جی, افریقہ کا دور میرا جو ہے وہ بچپن کا دور تھا, مگر میں بچپن سے ہی مذہبی تعلیم میں انٹرسٹڈ رہا اور پڑھتا رہا. قرآن کریم بھی پڑھا, ترجمے کے ساتھ پڑھا, قرآن کریم حفظ بھی کیا. تو ہاں, اس وقت جو ہے وہ فرق اسلام میں اور قادیانیت میں فرق کا پتہ نہیں چلتا. ہم بھی اپنے آپ کو قادیانی, اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں.
اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے ان کو سمجھانے میں، چونکہ میں تو ان کو سمجھانے کے غرض سے بات شروع کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کے غرض سے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم پر بھی یقین ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین ہے، مگر جب انہوں نے ایک نئے نبی کو مان لیا تو وہ اس کے مطیع ہو گئے۔ پچھلے انبیاء کو، یعنی کہ ان کے حوالے سے پچھلے انبیاء کو ماننے یا نہ ماننے یہ ان کا فیصلہ ہے، مگر وہ مطیع کس کے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے جس طرح کہ عیسائیوں میں ایک گروہ مورمون کہلاتا ہے، ان کا بھی 100 سال پہلے ایک پیغمبر، جس کو وہ پیغمبر کہتے ہیں، وہ آیا، اس کا نام جوزف سمتھ تھا، اس نے اپنی کتاب پیش کی کہ یہ بک آف مورمون ہے، اور ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس گروہ کو بھی عیسائیت تصور نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ جوزف سمتھ کے مطیع ہیں اور اس کی کتاب اور اس کے احکامات کے مطیع ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلے اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا اس سے پچھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ ایک ضمنی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے قادیانی جو اس پروگرام کو سنیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک شخص کو نبی مانا اور اس کی کامل اطاعت کرنے کا وعدہ کیا تو وہ آپ اس کے مطیع ہو گئے، آپ اس کی اطاعت کے پابند ہو گئے۔ ہاں، اگر اس سے پچھلے انبیاء پر بھی آپ یقین رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں تو فبیہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، بہائی ہیں اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں، اس یقین رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جس نبی کو آپ نے، اس کی کامل اطاعت آپ پہ فرض ہے، وہ آپ کا الگ ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے، مگر اس بچپن کے دور میں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ ہاں، میں لیکن ابھی تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اور اس طریقے کے بارے میں اور دوسرا پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی معلومات حاصل ہو۔ تو یہ بتائیے کہ ایز اے فیملی آپ کی قادیانیت یا پھر احمدی جماعت کے اندر مطلب کیا حیثیت تھی یا کیا ایکٹیویٹیز تھیں بطور فیملی؟ جی، میرا خاندان والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب کی طرف سے بھی قادیان میں آباد تھا پارٹیشن سے پہلے، اور ان کے آبا و اجداد جو تھے، یعنی کہ میرے پردادا پردانا وغیرہ، وہ اپنا کام وغیرہ چھوڑ کے قادیان میں آبسے تھے، تو جسے قادیانی مخلصین کہتے ہیں کوٹ ان کو، ٹھیک ہے، وہ ان خاندانوں میں سے تھے، اور پارٹیشن کے بعد وہ قادیان سے روا، جو آج کل چناب نگر کہلاتا ہے، ضلع جھنگ میں چنوٹ کے پاس شہر ہے، وہاں آ کر آباد ہوئے، اور شروع سے ہی ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق اور بڑا قریبی تعلق رہا ہے جماعت احمدیہ سے، قادیانی جو جماعت احمدیہ کا جو قادیانی گروہ ہے اس سے۔ اور یہ بتائیے کہ جب آپ کینیڈا شفٹ ہو گئے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی شفٹ ہوئے ہوں گے، تو وہاں پر آپ کی ایز اے فیملی کیا ایکٹیویٹیز تھیں قادیانی جماعت کی؟ میرا اس وقت تو میری عمر بڑی تھی، میری اپنی ایکٹیویٹیز تھیں، حالانکہ میری باقی فیملی ممبر بھی ایکٹیو رہے۔ میرا یہ قادیانیوں کے ٹی وی چینل پہ اپنا شو آتا تھا ٹیک ٹاک کے نام سے، کمپیوٹرز کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں میرا ایک شو آتا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کی بچوں کی جو دینی معلومات کی کتاب ہوتی ہے اور جو بچوں کی سالانہ کلاس ہوتی ہے، اس میں قرآن کریم سکھانے کا بھی فرض تھا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی جو بھی میں نے ان کے لیے کام کیا وہ یا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھا یا قرآن کریم کے حوالے سے تھا، تو اس لیے جو میری ایکٹیویٹی رہی وہ اسی ضمن میں تھی۔ اچھا، یہ مجھے ضرور بتائیے کہ جتنی بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کا جیسے ذکر کیا کہ آپ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو تھے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہیں، تو لیکن مطلب کیا یہ ایکٹیویٹیز تمام کی تمام یہ ہر قادیانی کا فرض ہیں، یہ والنٹریلی ہوتی ہیں؟ جی، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اچھا سوال ہے، میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا۔ قادیانی گروہ میں ایکٹیویٹی ساری والنٹری ہوتی ہے، صرف جو ان کے تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں انہیں مربیان کہتے ہیں یا آفس ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، جو کہ ان کے تربیت یافتہ
جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں یا جنہیں ہم مربی کہتے ہیں، وہ ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں.